السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ الزمر آیت مقدسہ نمبر 17، 18 اور 19 ہیں، پارہ نمبر 23 ہے۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں اللہ رب العزت نے جو زمرۃ الکافرین، منافقین اور منکرین ہیں، ان کے حوالے سے یہ واضح ارشاد فرما دیا، رہنمائی دے دی کہ یہ لوگ گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، اور خسارہ بھی ایسے ہے جو خسران المبین واضح ہے۔ یہ جہنم میں ہوں گے، دنیا میں بھی جہنم میں رہیں گے، آخرت میں بھی۔ دنیا میں جہنم کیا ہے؟ ظلم کا نظام، غلامی کا نظام، معاشی بدحالی، غربت، فرقہ واریت، انتہا پسندی، یہ دنیا کی جہنم ہے۔ اور دنیا کی جنت کیا ہے؟ عدل کا نظام، اللہ کی رٹ کو غالب کرنا، مساوات، انسانی حقوق کی پاسداری، انسانی اقدار کا غلبہ، یہ دنیا کی جنت ہے۔ امن و سلامتی ہو۔ میرے عزیزو، کافر جو طبقہ ہوتا ہے، مشرکین اور ظالم طبقہ، یہ وقتی طور پہ مفاد اٹھاتا ہے، جھوٹ بول بول کے اپنے مافیا کے ذریعے سے انسانوں کو غلام بنا کر فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ رب العزت تو اپنا غلام بنا کے ہمیں مستقل فائدہ دینا چاہتے ہیں، تاکہ دنیا میں عدل قائم کریں، امن و امان قائم کریں، خوشحالی ہو، اللہ کے وسائل سے فائدہ اٹھائیں، اور آخرت میں بھی اللہ ہمارا اکرام کریں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا عباد فاتقون، اے میرے بندو مجھ سے ڈرو، صرف اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے رہنمائی لو، اللہ رب العزت کے احکامات کی پیروی کرو، اللہ رب العزت جو فلسفی دیتے ہیں اسی پہ عمل کرو۔ والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، سب سے پہلی جو اہم ترین ضرورت ہے، جو بنیادی فلسفی کا اہم پلر ہے، وہ کیا ہے؟ کہ شیطان کی پہچان پیدا کرنا۔ جب تک اللہ رب العزت کی پہچان کے ساتھ آپ شیطان کی پہچان پیدا نہیں کرتے، شیطانی جماعتوں کی پہچان پیدا نہیں کرتے، تو کیسے بچیں گے؟ لہذا والذین اجتنبوا الطاغوت، جو لوگ متقین ہیں، مومنین ہیں، اللہ کی سچی جماعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جماعت صحابہ ہیں، تابعین، تبع تابعین، سچے علماء، اور قیامت تک اللہ کی جماعت، یہ کیا ہے؟ یہ طاغوت سے بچتے ہیں۔ شیطان، اس کی فلسفی، اس کی جماعتیں، جو شیطانی جماعتیں ہیں جنہوں نے ظلم، کفر اور شرک کے نظام قائم کیے ہوئے ہیں، ان سے بچتے ہیں۔ ان یعبدوہا،
کہ وہ ان کی عبادت کریں، ان کے پیچھے چلیں۔ دیکھیے کسی بھی دل میں دو محبتیں نہیں ہوتی۔ جب اللہ کی محبت آ گئی تو اللہ کے مقابلے میں جو طاغوت ہے، ظالم طاقتیں ہیں، شیطانی طاقتیں، ان کی محبت تو نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تو منافقت ہے کہ ایک طرف ہم یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن عملی نظام جب ہم دیکھیں تو وہ طاغوت کا ہو، ظلم کا ہو، سامراجی نظام ہو، سرمایہ دارانہ نظام ہو، اور اگر فکر اور فلسفہ میں دیکھیں تو ملاوٹ ہو، اس میں کفر بھی ہو، شرک بھی ہو، منافقت بھی ہو۔ میرے عزیزو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح ارشاد فرما دیا کہ سچی جماعت طاغوت یعنی شیطان اور شیطانی جماعتوں سے دور رہتی ہے۔ پھر وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، وہ ان کا جھکاؤ ہمیشہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ کوئی مشکل میں ہو، پریشانی میں ہو، کوئی انہوں نے غور و فکر کرنا ہے، کوئی فیصلہ کرنا ہے، تو وہ طاغوت کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں۔ ان کا تعلق اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جھک کے اس کی پہچان پیدا کر کے، اس کا خوف پیدا کر کے وقت کے ظالم حکمرانوں کا مقابلہ کرتے ہیں، ان کو شکست دیتے ہیں، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ غزوہ بدر میں شکست شروع ہوئی، ان ظالم کفار مکہ اور رؤسائے مکہ کو، جو سردار ہیں وہاں کے، ابو جہل، یہ مکہ المکرمہ کے بڑے بڑے اپنے آپ کو وہ پلر سمجھنے والے، سردار سمجھنے والے مافیا، غزوہ بدر میں شکست کھا جاتے ہیں۔ اور ٹھیک 8 سال کے بعد 8 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو فتح کر لیا جہاں سے آپ کو نکالا جاتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی رجوع، انابوا الی اللہ اور طاغوت کا مقابلہ، اس کی برکت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا لہم البشریٰ، ان کے لیے خوشخبری ہے، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری سنا دیجیے، یہ میرے بندے ہیں اور ان کو یہ خوشخبری ہے کہ یہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اور یہ میرے بندے جب کوئی علم حاصل کرتے ہیں، جب تربیت لیتے ہیں تو کس طرح لیتے ہیں، کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ آج کے دور میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہم ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں توفیق دی کہ ہم یہ درس سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، مطالعہ کر رہے ہیں قرآن پاک کا مختصر، لیکن بعض ہمارے بھائی ایسے ہیں درس سنا نہ سنا برابر، اللہ کے احکامات سنے، تربیت لی نہ لی برابر۔ سنیے اللہ کیا کہتے ہیں، الذین یستمعون القول، یہ میرے بندے وہ ہیں جو گفتگو کو توجہ سے سنتے ہیں۔ استماع کا معنی ہوتا ہے اللہ کی فلسفی، اللہ کا پروگرام، اللہ رب العزت کے جو اعلیٰ نظریات ہیں، احکامات ہیں، ان کو توجہ سے سننا، پہلا مرحلہ۔ دوسرا فیتبعون احسن، اور اس کی پیروی بھی احسن طریقے سے کرتے ہیں، یعنی پیروی کرتے ہوئے بھی غفلت نہیں ہے، سستی نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو توجہ سے سنتے ہیں۔ توجہ سے کیسے سنا جاتا ہے؟ چیز کو توجہ سے سنو، پھر سمجھو، اور اگر سمجھ نہیں آ رہی تو سوالات کرو، اس کی گہرائی تک جاؤ۔ بے شک ایک لفظ روزانہ سنو قرآن پاک کا، گہرائی تک جاؤ، یہ ہے توجہ سے سننا۔ اور مذاکرہ کرو، آپس میں مکالمہ کرو، اور توجہ سے سننے کے بعد پھر کیا وہ خاموش ہو جاتے ہیں؟ نہیں، فیتبعون،
بس وہ پیروی کرتے ہیں، اور وہ کیسے کرتے ہیں؟ احسانہ، جو پیروی کرنے کا طریقہ ہے احسن طریقے سے، توجہ سے سنا، اور عمل و کردار بھی اعلیٰ ہے، اسی کو اعلیٰ نظریہ اور اعلیٰ شعور اور اعلیٰ عمل و کردار کہتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ ہے اعلیٰ ایمان۔ کون سا ہے؟ جو سچی تعلیم حاصل کی اور توجہ سے سب کچھ سنا اور تربیت حاصل کی، اور اعلیٰ عمل و کردار کیا ہے کہ اس فلسفی کو عمل میں لانے کے لیے جد و جہد کی۔ سبحان اللہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں، سنیے، اولئک الذین ھداھم اللہ، یہ میرے بندے جو توجہ سے سنتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے ان چیزوں کو عمل میں لانا ہے، تو اللہ جن باتوں سے روکتے ہیں رک جاتے ہیں۔ طاغوت، شیطانی جماعتیں، ان کے عمل و کردار سے روکنا ہے، اور جن باتوں کا حکم دیتے ہیں اللہ، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ اور اللہ کے رسول نے جو حکم دیا، جو اسوہ حسنہ ہے، اس پر جد و جہد کرتے ہیں، اور ظالم اور طاغوتی اور شرک کے نظام کو شکست دے دیتے ہیں، یہ ہدایت پر ہے۔ اور اگلی بات سنیے، وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہ اولو الالباب کا جو لفظ ہے، یہ جب پچھلا رکوع مکمل ہوا تو وہاں بھی ہم نے سنا انما یتذکر اولو الالباب، اور یہاں بھی آ گیا اولو الالباب، یہ لوگ ہدایت پر ہیں ایک بات، اور یہ ہے عقل والے۔ میرے عزیزو، عقل والا وہ ہے جو اللہ کی رہنمائی کو توجہ سے سنے، اس پر جد و جہد کرے اور اللہ کو راضی کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو زندہ کرے، وہ ہے عقل والا۔ اور ہمارے ہاں عقل والا کون ہے؟ جو مفاد پرست ہو، جو خود غرض ہو، جو لالچی ہو، جو سرمایہ پرست ہو، جو جھوٹ بول کر محلات بنائے، جو شیطانی اور شیطانی کردار کو زندہ کرے۔ کہتے ہیں یہ بڑا سمجھدار بندہ ہے جی، اس نے تو پیسے بنا لیے، اس نے بینک بیلنس بنا لیا۔ اور میرے عزیزو، عقل والا وہ ہے جس کو اللہ عقل والا کہتے ہیں، اور عقل والا اللہ کا بندہ ہے۔ یہ عقل حاصل کرو جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ جھوٹی جماعتوں، شیطانی جماعتوں سے آزادی حاصل کرو، سچی جماعتوں کا ساتھ دو، اس کے لیے قربانیاں اور جد و جہد کا راستہ اختیار کرو۔ یہ ہے عقل، یہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی النبی الأمی محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔